سے زہار کر لیا ہے تو اس زہار کی وجہ سے اس کی بیوی اس کی ماں نہیں ہو جائے گی. جو بیوی ہے وہ بیوی رہے گی, جو ماں ہے وہ ماں رہے گی. وہ بیوی اس کی ماں نہیں ہو سکتی ہے, وہ بیوی اس کو حرام نہیں ہوگی, لیکن اس نے ایک نہایت ہی غلط کام کیا ہے, اس لیے اب اسے کفارہ دینا پڑے گا. آگے اللہ نے کفارے کو بیان کیا ہے. میں اس آیت میں آپ کو جو چیز دکھانا چاہ رہا ہوں اس چیز کو آپ دیکھیے کہ اس دور میں نبی پاک نے تعلیم کا کتنا اہتمام کیا اور ایک ایک فرد کو اسلامی تعلیم سے روشناس کرایا. آپ اس چیز کو اس آیت کریمہ کے حوالے سے دیکھیے. ایک مفسر لکھتے ہیں کہ ما اعظم توحید هذه المرأة تشتكي الى الله والنبي صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہا. مفسر کہتے ہیں کہ اس عورت کی اس کی توحید کو دیکھیے, اس کی توحید کی مضبوطی کو دیکھیے, پختگی کو دیکھیے کہ نبی پاک اس کے سامنے موجود ہے اور وہ شکوہ کس سے کر رہی ہے؟ رب کائنات سے کر رہی ہے. آپ آج کے معاشرے کو دیکھیے میرے بھائیو, آج کے معاشرے کو دیکھیے, مسلمانوں کو دیکھیے, مسلمان کس طرح سے شرک میں ڈوبا ہوا ہے. مسلم امت کی اکثریت کس طرح سے یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہی ہے. مسلم امہ کس طرح سے نبی پاک سے استعانت کر رہی ہے. آپ کو مختار کل سمجھ رہی ہے, آپ کو نہ جانے کس کس مقام تک پہنچا رہی ہے. میرے بھائیو, اس تناظر میں آپ اس دور کو خواتین کو دیکھیے. ایک معمولی سے معمولی خاتون بھی توحید کے مسائل کو سمجھتی تھی, توحید کے درس کو اس نے عظمت کر رکھا تھا. یہ تعلیم کی برکت تھی, یہ تعلیم کی برکت تھی. آج ہم نے اس تعلیم سے, اس تعلیم کو, اس علم کو پھیلانے سے ہم نے اپنی کوششوں کو جس طرح سے کوششیں ہونی چاہیے اتنی کوششیں ہم نے مبذول نہیں کی. میرے بھائیو, اس بات کی ضرورت ہے کہ دعوت کے اس فریضے کو, تعلیم کے اس فریضے کو لوگوں تک پہنچایا جائے. امت شرک میں مبتلا ہے, ایسا شرک اور اس طرح سے بے دینی اور اس طرح کا الہاد امت کے اندر موجود ہے کہ توحید کے نام پر شرک کرتی ہے اور بدعت کے نام پر اور سنت کے نام پر بدعت کو اختیار کرتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مدارس کا بھرپور سپورٹ کیا جائے, بھرپور سپورٹ ہو ان کا, اور ان مدارس کے لیے ہر طرح کا تعاون پیش کیا جائے, اور یہ مدارس اسلامیہ اور ان کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ اپنے کردار کو ادا کرے. میرے بھائیوں, بہت ہی بڑی چیز ہے. اور میں کیا کہوں, جو لوگ توحید کے علم بردار ہیں, جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا عقیدہ بہت ہی اچھا ہے, مضبوط ہے, یقیناً شرک نہیں کرتے, بدعت سے دور ہے, یہ بہت بڑے شرف کی چیز ہے, فضل کی چیز ہے. لیکن جو لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمارا عقیدہ بہت ہی مضبوط ہے, آپ ان کے حالات کو دیکھیے. ہم نے مان تو لیا, ایمان تو ہم لے آئے, لیکن ہمارے ایمان میں کتنی مضبوطی ہے. ہم نے نبی پاک کو مان تو لیا, لیکن نبی پاک کی اتباع میں ہم کتنے مضبوط اور پختہ ہیں. ہم نے اللہ رب العالمین کی قدرت کو, اس کی حاکمیت کو مان تو لیا, لیکن اس میں کتنی پختگی ہے, اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے اور کتنا خصوصا ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائی, صدیق اکبر کو دیکھیے, صدیق اکبر کو دیکھیے, وقت ہو چکا ہے. صدیق اکبر کو دیکھیے, کس طرح سے کیسا ایمان تھا. آپ نے بارہا سنا ہوگا میرے بھائیو کہ جب نبی پاک کا انتقال ہوا, آپ کی وفات کے بعد جب صدیق اکبر خلیفہ ہوئے مسلمانوں کے, تو اس وقت فتنوں نے جنم لیا, فتنوں نے جنم لیا. ارتداد کا فتنہ, مانعین زکات کا فتنہ, اور نہ جانے کیسے کیسے فتنے تھے. چاروں طرف سے مدینہ ان فتنوں اور ان سرپسندوں کے سے گھرا ہوا تھا وہ مدینہ. ایسی حالت میں آپ دیکھیے تو صحیح, آپ نے بارہا سنا اور پڑھا ہوگا کہ نبی پاک نے اپنی حیات میں ایک لشکر تیار کیا تھا جس کو جیسے اسامہ کے نام سے جانا جاتا ہے, اور اس لشکر کو آپ نے روانہ بھی کیا تھا. لیکن وہ لشکر نبی پاک کی وفات کی خبر کو سن کر کے تھوڑی دور پر خیمہ زن تھا. اتفاق ہوا کہ آپ کی وفات ہوئی, اور آپ کی وفات کے بعد جو فتنے رونما ہوئے, ان حالات میں بڑے بڑے دل گردے والے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی کنڈیشن میں, ایسی صورتحال میں
اس لشکر کو باہر بھیجنا کسی بھی حال میں مناسب نہیں ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کے ایمان کو دیکھیے میرے بھائیوں، اگر عقیدہ مضبوط ہے تو اس عقیدے کا اثر عمل پر ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے اعمال کمزور ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، عقیدہ پختگی نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، بے بنیاد بات ہے کہ ایک انسان دین کو فراموش کرے، اسلامی تعلیمات کو فراموش کرے، نمازوں کو فراموش کرے اور اللہ رب العالمین کی احکام کے پس پشت ڈال دے اور کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہے۔ یہ تو بالکل خام خیالی ہے میرے بھائیوں۔ عقیدے کی مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عمل انتہائی اچھا ہو۔ صدیق اکبر کو دیکھیے، یہ عقیدہ مضبوط تھا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ سن لو، اگر ابو بکر مدینے میں تنہا رہ جائے اور ابو بکر کی لاش کو کتے نوچ ڈالیں تب بھی میں اس لشکر کو روک نہیں سکتا جس کو نبی پاک نے تیار کیا تھا۔ یہ نبی کی اتباع کا، نبی سے محبت کا جذبہ تھا۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ سب کو اس کی توفیق ارزانی فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان مدارس اسلامیہ کو قائم و دائم فرمائے اور ان کا جو پیغام ہے، ان کا جو میسج ہے، اس پیغام کو امت تک عام کرے۔ ان کے کردار کو، ان کے کھوئے ہوئے کردار کو رب العالمین دوبارہ امت کے لیے واپس لے آئے۔ رب العالمین آپ سب کو اور اس مدرسے کے انتظامیہ کو، ذمہ داران کو، قاری صاحب کو، ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اس کے لیے کوشش فرما رہے ہیں۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔